اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبید بن عاصم کا واقعہ۔ مدینہ کی گلیوں میں جب اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی اپنی سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں ایک شخص تھا لبید بن عاصم۔ وہ بنو زریق قبیلے کا ایک یہودی جادوگر تھا جسے اسلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی۔ لبید نے دیکھا کہ اس قوم میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس کے دل میں بغض اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے طے کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی سازش تیار کی۔ لبید نے ایک خادمہ نوکرانی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی اور بالوں کے کچھ دھاگے حاصل کیے۔ اس نے ان بالوں پر جادو کیا اور کنویں، جس کا نام بئر ذروان تھا، میں ایک کھجور کے خوشے کے اندر کی نرم لکڑی میں لپیٹ کر چھپا دیا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا جادو اثر کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت میں کمزوری محسوس کرنے لگے۔ بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کچھ کام کیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی تکلیف سے محفوظ رکھا جو دین یا وحی پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ یہ صرف جسمانی کمزوری اور معمولی اذیت کی حد تک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ حقیقت کھول دے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا پوچھتا ہے، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، لبید بن عاصم نے۔ پھر سوال ہوتا ہے، وہ جادو کہاں ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، بئر ذروان کے کنویں میں کھجور کے خوشے میں بندھا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ کنویں کی چھان بین کریں۔ وہ کنویں پر پہنچے اور واقعی وہ جادو شدہ چیز وہاں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورۃ فلق اور سورۃ ناس معوذ 3 پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ گویا ہر گرہ کے ساتھ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت فوراً بحال ہو گئی اور آپ کو ایسا لگا جیسے کسی قید سے آزاد ملی ہو۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لبید کو قتل نہ کر دیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، میں نہیں چاہتا اب کسی فتنے کو کھڑا کیا جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور دشمن کی چال ناکام بنا دی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ایسی مزید ویڈیوز شیئر کی جائیں گی ضرور۔